پر اہم خبر آپ کو دیں، بھارتی اشتعال انگیزی میں زخمی ہونے والے مزید 2 بہادر سپوت شہید ہو گئے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا بتانا ہے مسلح افواج کے شہداء کی تعداد 13 ہو گئی، جبکہ 78 دوران ڈیوٹی زخمی ہوئے۔ لیک الرحمان ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ لیک آگاہ کیجیے کیا اس بارے میں؟ جی خالد، بھارتی مسلح افواج نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جو بزدلانہ جارحیت مسلط کی، اس میں خواتین اور بچوں اور بزرگوں کو نشانہ بنایا۔ اس دوران مسلح افواج کے اہلکاروں نے بھرپور انداز میں اپنی فرائض کی انجام دہی دی اور اس کے دوران انہوں نے اپنے جانیں بھی قربان دی۔ اس دوران زخمی ہونے والے پاک فوج کے حوالدار محمد نوید شہید اور پاک فضائیہ کے سینئر ٹیکنیشین محمد ایاز جو کہ ہسپتال میں زیر علاج تھے، وہ شہید ہو گئے ہیں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے۔ تو اس طرح شہداء کی تعداد 13 ہو چکی ہے، جبکہ فرائض کی انجام دہی کے دوران زخمی ہونے والوں کی تعداد 78 تک پہنچ چکی ہے۔ ترجمان کی طرف سے اس عزم کا اعادہ کیا گیا ہے کہ مسلح افواج عوام کی حمایت سے ان بہادر شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتی ہے اور سوگوار خاندانوں سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے زخمی ہونے والے تمام افراد کی جلد اور مکمل صحتیابی کے لیے دعا بھی کی ہے اور اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ ان شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ جی خالد، ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیک الرحمان۔ وزیراعظم شہباز شریف نے آپریشن بنیان مرصوص کی فرنٹ لائنز کا دورہ کیا اور افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی۔ وزیراعظم کے ہمراہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو، کور کمانڈر سیالکوٹ، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف بھی تھے۔ وفاقی وزراء احسن اقبال، عطا تارڑ بھی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہیں۔ کور کمانڈر سیالکوٹ اور اعلیٰ سول اور عسکری قیادت بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہے۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے، پشاور سے ملٹری کورٹ کی سزاؤں کے خلاف درخواستوں پر ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے ملٹری کورٹ کی سزائیں درست قرار دے دی ہیں، تینوں درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ عثمان علی سے مزید جانیں گے۔ عثمان، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، یہ 3 ملزمان نے ملٹری کورٹ سزاؤں کے خلاف درخواستیں طے کر دی تھی، جس پر آج سماعت ہوئی ہے اور عدالت نے ملٹری کورٹ کی جو سزائیں ہے اس کو درست قرار دیا ہے اور ملزمان کی درخواستیں بھی ہے اس کو خارج کر دیا ہے۔ 3 ملزمان تھے جن کو ملٹری کورٹ نے ایک ملزم کو 20 سال، ایک کو 16 سال اور ایک کو عمر قید کی سزا جو ہے وہ سنائی تھی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے ثناء اللہ نے عدالت کو بتایا کہ مجسٹریٹ کے سامنے بھی انہوں نے اعتراف جرم کر دیا تھا اور جو ملزمان تھے ان کو پورا حق جو ہے وہ دیا گیا تھا، ان کو اپنی مرضی کا وکیل بھی دیا گیا تھا، جس کے بعد جو ہے ملٹری کورٹ نے ان کو سزائیں سنائی ہے۔ عدالت نے دلائل مکمل ہونے کے بعد جو ہے اس پر فیصلہ جاری کیا ہے اور عدالت نے جو ملٹری کورٹ کی سزائیں ہے ان کے خلاف اپیلوں کو خارج کر دیا ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان علی۔ یہ خبر ہے کہ پاکستان نے کلبھوشن کے بعد ایک اور بھارتی جاسوس پارٹی کے رہنما رافیل اسکینڈل پر مودی حکومت پر برس پڑے۔ کانگریس رہنما رندیپ سنگھ سرجیوالا اور سنجے نروپم نے کہا، قوم کو تبدیل شدہ وضاحت نہیں بلکہ منصفانہ تحقیقات کی ضرورت ہے۔ بی جے پی رافیل میں بدعنوانی کو چھپا نہیں سکتی۔ رافیل کی ڈیل میں 41,000 کروڑ کی کرپشن کی گئی، جس کا فائدہ مودی کے دوست انیل امبانی کو پہنچایا گیا۔ Between Bharatiya Janata Party industry and Dassault Aviation will not hide the Rafale scam. The PR stunt that Eric Trappier and Prime Minister Modi are doing will not cover up the layers of corruption in the Rafale deal. Dictated interviews and manufactured lies cannot cover up corruption in the Rafale deal. The first rule of law is mutual beneficiaries and co-accused statements holds no value. رافیل جو لڑاکو विमानों کی جو ڈیل ہے، جو خریداری ہے، اس میں بڑے پیمانے پر بھرشٹاچار ہوا۔ لگ بھگ 41,000 کروڑ روپے زیادہ پیمنٹ کیا گیا ہے۔ پردھان منتری جی کے جو پریہ متر ہیں شری انل امبانی جی، ان کی کمپنی کو لابھ پہنچانے کے لیے دنیا راہل گاندھی جی نے جب وشے رکھا تو 3-4 پرکار کے جھوٹ آئے۔ پہلا یہ آیا کہ نہیں جی پرائس میں کوئی گڑبڑی نہیں ہے۔ ہم نے کہا کس پرائس پہ لیا بتائیے، اور آج تک نہیں بتا پائے۔ دوسری بات ہم نے کہا کہ آپ انل امبانی کو کیوں ڈالے، تو بولے کہ نہیں، انل امبانی کو ڈالنے کا ڈیسیجن ہمارا نہیں تھا، فرانس کی کمپنی کا تھا۔ فرانس کے پورو راشٹرپتی اولاندے جی نے صاف صاف کہا ہے کہ یہ بھارت سرکار کی طرف سے دباؤ تھا، اس کو کانٹریکٹ تبھی ملے گا رافیل بیچنے کا اگر انل امبانی کے ساتھ ہم آگے کا کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں۔ انل امبانی کو لینے کے لیے مجبور کرنے والے کون سی طاقتیں تھیں، اگر ان طاقتوں کی شناخت کی جائے تو یہ شناخت جا کر کے پردھان منتری نریندر مودی جی کے اوپر رکتی ہے، اور اس لیے کانگریس ادھیکش نے صاف صاف شبدوں میں کہا ہے کہ پردھان منتری بھرشٹ ہیں، پردھان منتری رافیل विमानों کے معاملے میں جھوٹ بول رہے ہیں اور اس کی ایک سنجکت سنسدیہ سمیتی سے جانچ ہو۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کا خیر مقدم کرتے ہیں، دونوں ممالک کے درمیان مسائل کے حل کے لیے مذاکرات کا خیر مقدم کریں گے۔
خلیجی امریکی کانفرنس سے خطاب میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا خطے میں امن کے لیے امریکی صدر کی کوششیں قابل تعریف ہیں. جی سی سی خطے میں امن کی خواہاں ہے. خلیجی ملکوں اور امریکہ کے درمیان تعلق مضبوط ہو رہا ہے. Agreements between the Pakistan and India, we hope that it will contribute to de-escalation and return of calm. Regarding the Ukrainian crisis, we affirm the kingdom's readiness to continue efforts to reach a political solution to the crisis in Ukraine. We seek together with you, Mr. President, and in cooperation with our brothers in the GCC to de-escalate tension in the region, in the war in Gaza, and find a lasting and comprehensive solution to the Palestinian issue in accordance with the peace that to this summit, contributing to achieving our shared goals to ensure growth, prosperity of our peoples and countries. ترک صدر طیب اردوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وزیر اعظم شہباز شریف کو عزیز ترین بھائی کہہ کر مخاطب کیا. طیب اردوان نے کہا ترکی اور پاکستان میں اخوت و بھائی چارہ سچی دوستی کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے. برادرانہ تعلق دنیا کے چند ہی ممالک کو نصیب ہوتا ہے. آپ کے ذریعے اپنے دوست اور بھائی پاکستان کو محبت سے سلام پیش کرتا ہوں. ترکی پاکستان کے امن استحکام کو بہت اہمیت دیتا ہے. پاکستانی ریاست کے ضبط و تحمل اور دانشمندانہ پالیسی کی تعریف کرتے ہیں. پاکستانی پالیسی تنازعات کے حل میں مکالمے اور مصالحت کو ترجیح دیتی ہے. ترکی اچھے اور برے وقت میں ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا. ترک صدر طیب اردوان نے ٹویٹ میں پاکستان زندہ باد بھی لکھا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.